بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حاضرین و سامعین، گزشتہ کئی دنوں سے ہمارے ترجمہ اور تفسیر کے کام میں تعطل آیا ہوا تھا، اور الحمدللہ آج اللہ نے توفیق بخشی اور ہم سورہ ہود کا ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، سورہ ہود مکی سورہ ہے اور قرآن مجید میں موجودہ ترتیب کے اعتبار سے اس کا 11واں نمبر ہے، اور اس کے 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ سورہ ہود ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی، اور بہت سارے مفسرین کے ہاں یہ ساری کی ساری مکی سورہ ہے۔ اکرمہ کے نزدیک، حسن کے نزدیک، مجاہد کے نزدیک اور حضرت قتادہ کے نزدیک، لیکن حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ سورہ ساری کی ساری مکی ہے، سوائے اس ایک آیت کے جو آیت نمبر 114 ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، یہ آیت مکی نہیں ہے۔ اور بعض دیگر نے کچھ اور آیات سے متعلق بھی اختلاف کیا ہے۔ بہرحال صورت مجموعی طور پر یہ مکی سورہ ہے۔ اس سورہ کے پہلے 2 رکوع میں جو مضامین ہیں اس میں اسلامی عقائد کی طرف بڑے مؤثر انداز میں کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو دعوت دی گئی، توحید کی طرف، رسالت کی طرف، وحی سے متعلق بتایا گیا، قیامت کے متعلق ذکر ہے، اور قرآن مجید چونکہ منزل من اللہ ہے اور مشرکین مکہ اس کو منزل من اللہ ہونے سے، ماننے سے انکاری تھے، تو وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ گھڑا ہوا قرآن ہے۔ تو اس سورہ میں ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ خود سے گھڑ لیا گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ چیلنج دیا گیا، قرآن کی آیت ہے، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ گھڑا ہوا ہے، یہ انسان کا خود ساختہ یہ کلام ہے، یہ منزل من اللہ نہیں ہے، تو پھر یہ چیلنج ہے کہ تم اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ جو قرآن کا مقابلہ کر سکیں، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں ان کو بلا لیجئے اگر تم سچے ہو تو۔ پھر آگے چل کر اس سورہ میں مختلف اقوام کے تذکرے ہیں، ان اقوام کے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی تکذیب کی اور ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور اس میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ ہے، اور انہی حضرت ہود علیہ السلام کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ ہود ہے۔
اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام جو مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے ان کا تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی اس سورہ میں تذکرہ ہے۔ اس سورہ میں ان قوموں کے تذکرے اس طرح ہے کہ اس میں ان کی غلط کاریوں کا تذکرہ کیا گیا اور ان کی ہٹ درمیوں کا بتایا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پر عذاب نازل کیا، کسی پر چیخ کا عذاب آیا کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے وہاں ان بستیوں میں کبھی آباد بھی نہ تھے، تو ان عذابوں کے تذکرے کی وجہ سے تذکرہ کیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، 3297 نمبر اس کا حدیث نمبر ہے، حضرت ابن عباس ہی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ قد شبت۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی ریش مبارک میں سفید بال آ گئے ہیں اور آپ نے اپنے رنج کا، اپنے دکھ کا اظہار کیا، تو عرض کیا قد شبتا، اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ کیا میرے رفیق، آپ میرے بڑھاپے پر فکر مند ہیں، اپنے رنج کا اظہار کر رہے ہیں، تو مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات اور عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورہ میں ایسی اقوام کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر عذاب نازل کیا، اور پھر وہ تاریخ کے صفحات سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے، یا اورا کے تاریخ پر عبرت کا نشانہ بن گئے۔ ان سارے واقعات کے ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس سارے واقعات کا ذکر، کیونکہ یہ مکی سورہ ہے جیسے میں نے بتایا، اور مکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والوں پر اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ اور کون سا ظلم ہے جو آپ پر نہیں ڈھایا گیا، آپ کے ساتھیوں پر نہیں ڈھایا گیا؟ تو اس سورہ میں اقوام کی، جو پہلے انبیاء کی اقوام کے تذکرے کر کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اس ظلم کو سہنے میں یہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اور آپ کے صحابہ اکیلے نہیں ہیں۔ جب بھی آپ کوئی بھی حق کے راستے پر چلے گا تو تکلیفیں تو آئیں گی۔ تو ان سارے واقعات کے بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ اللہ کے رسول آپ ان سارے ظلم و ستم کے باوجود جو آپ پر اور جو آپ کے ساتھیوں پر ڈھائے جا رہے ہیں، آپ کو ہمت کے ساتھ کام لینا ہوگا، آپ کو ثابت قدم رہنا ہوگا، آپ کے ساتھیوں کو بھی ثابت قدم رہنا ہوگا۔ اور یہ کیوں قصے آپ کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے ما نثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو ہم ثابت کر سکیں، مضبوط کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ سورہ کا ایک ابتدائی تعارف ہے، اور اب ہم سلائیڈ کی مدد سے انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کریں گے۔